اسم الفاعل ایسا اسم ہے جو کہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اور اسم المفعول ایسا اسم ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے۔ تو جس طرح ثلاثی مزید میں اسم الفاعل بنتا ہے فاعلن کے ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل بنتا ہے فاعلن کے وزن پر، اسی طرح ثلاثی مجرد میں اسم المفعول بنتا ہے مفعولن کے وزن پر۔ اسم الفاعل بنتا ہے فاعلن کے وزن پر، اور اسم المفعول مفعولن کے وزن پر بنتا ہے، جیسے ضربہ سے مضروبن، اور قتل سے مقتولن، اور کتابہ سے مکتوبن وغیرہ۔ اور اس کی گردان بھی ویسے ہی ہوگی جیسے کہ اسم کی گردان ہوتی ہے، مفعول، مفعولن، مفعولن، مفعولانی، مفعولینی، مفعولینی۔ مثال کے طور پہ ہم کر دیں مقتول تو مقتولن، 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 مقتولانی، مقتولینی، مقتولینی، مقتولون، مقتولینا، مقتولینا، اسی طرح تا لگا کر مؤنث کی گردان لگا دیں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ثلاثی مجرد سے اسم المفعول بنانے کا طریقہ۔ ثلاثی مزید سے اسم المفعول بنانے کا طریقہ ہی پہلے والا ہی ہے، جس طرح اسم الفاعل بنایا جاتا ہے ویسے ہی بنایا جاتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہاں پر عین پہ زیر لگایا جاتا ہے اور یہاں عین پہ زبر لگایا جاتا ہے۔ جیسے کاف را میم باب افعال سے ہم نے اسم الفاعل بنایا ہے مکرمن، علامت مضارع یا ہٹا کر میم پر پیش، عین پہ زیر، لام پہ تنوین لگایا تھا، وہی بالکل وہی پروسیس ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہاں عین پہ زیر تھا ثلاثی باب ثلاثی مزید سے اسم الفاعل بنانے کا، یہاں ثلاثی مزید سے اسم المفعول بنانے میں عین پہ زبر لگا دیا جاتا ہے۔ تو مکرمن سے مکرمن، معلمن سے معلمن، اور ممتحنون سے ممتحنون۔ یعنی ممتحن تو وہ ہے جو کہ امتحان لے رہا ہے، انویجلیٹر جو کہ ایگزامینیشن ہال میں، اور جو ممتحنون ہیں یہ وہ ہیں جن کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ اگر مخاطب کہیں تو آپ پہ زیر ہے، اور مخاطب کہیں تو آپ پہ زبر ہے۔ تو اگر مخاطب ہے تو خطاب کرنے والا، اور مخاطب ہے تو جس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو ان ثلاثی مزید سے اسم الفاعل اور اسم مفعول میں جو چیز کامن ہے وہ میم پر پیش ہے، اور لام پہ تنوین ہے۔ لام پہ تنوین تو اس لیے کہ یہ اسم ہے۔ تو صرف فرق یہ ہے کہ اگر اسم الفاعل ہے تو عین پہ زبر ہے، اور اگر اسم المفعول ہے تو عین پر زبر ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں، یہ آخری لائن جو لکھی ہوئی ہے کہ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ابواب ثلاثی مجرد اور مزید فی کے اسم المفعول کی جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بالعموم جمع سالم ہی استعمال ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ جو لازم ہوتے ہیں افعال، ان کا مجہول نہیں بنتا کیونکہ ان کا مفعول نہیں چاہیے ہوتا ہے، اس لیے اسم المفعول بھی سے متعدی افعال سے ہی بنتا ہے۔ فعل لازم سے نہ فعل مجہول بنتا ہے اور نہ اسم المفعول بنتا ہے۔ تو ثلاثی مجرد کا باب کرومہ اور مزید فی کا باب انفعال ایسے ابواب ہیں کہ ان سے ہمیشہ فعل لازم ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد اور مزید فی کے باقی ابواب سے چونکہ فعل لازم متعدد دونوں طرح کے افعال استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان ابواب سے استعمال ہونے والے لازم افعال سے تو نہ مفعول نہ فعل مجہول بنے گا نہ اسم المفعول بنے گا۔ یعنی مختصر یہ کہ جو متعدی افعال ہوتے ہیں بس انہی سے ہی مجہول بنتا ہے اور انہی سے ہی اسم المفعول بنتا ہے۔ اور آخری بات وہی جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر میں دیکھا تھا اسم الفاعل اور فاعل میں فرق، تو یہاں بھی اسم المفعول اور مفعول میں ویسے ہی فرق ہے جیسے کہ اسم الفاعل اور فاعل میں فرق ہے۔ ہم نے مثال بھی پچھلی مطابق دیکھی تھی، وہی مثال اگر ہم یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ضربہ محمود اور حامدن، مارا محمود نے حامد کو، تو اب یہاں پر محمود اگر جملے کے کانٹیکس میں بات کی جائے تو یہاں محمود جو ہے وہ فاعل ہے اور حامدن جو ہے وہ مفعول ہے۔ یہ ہم جملے کے کانٹیکس میں بات کریں، جملے کے سیاق و سباق سے بات کر رہے ہیں، اور ضربہ جو ہے وہ فعل ہے۔ مگر اگر لفظ کو دیکھا جائے کہ الفاظ کیسے بنے ہیں، تو ضربہ تو فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے، اس کا مادہ ضوات اور آبا ہے، باب ضربہ سے آیا ہے۔ اور محمودن جو ہے وہ، اب ہم بات کریں لفظ کیسے بنا ہے، تو محمودن بے شک جملے کے کانٹیکس میں تو فاعل ہے، مگر لفظ بنا ہے یہ اسم المفعول محمودن۔ اور حامدن جملے میں مفعول ہے مگر لفظ کیسے بنا ہے، یہ اسم الفاعل ہے۔ تو جملے کے کانٹیکس میں فاعل اور اسم الفاعل الگ چیز ہے، اور مفعول اور اسم المفعول الگ چیز ہے۔ جب ہم فاعل اور مفعول کہتے ہیں تو وہ جملے کے سیاق و سباق میں ہو جاتا ہے، جملے کے تناظر میں ہو جاتا ہے، اور جب ہم اسم الفاعل اور اسم المفعول کہتے ہیں تو یہ پھر لفظ کیسے بنتا ہے، لفظ کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے، یہ اس تناظر میں ہوتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں جو ہے بالکل الگ ہے، اسم الفاعل اور فاعل، اور اسم المفعول اور مفعول، دونوں چاروں الگ چیزیں ہیں۔ اسم المفعول جو ہے وہ رفع نصب جر بھی ہو سکتا ہے، وہ تو جملے میں جیسے اس کا کام ہو،
اور مفعول نے تو ہمیشہ منصوب ہی ہونا ہے جیسا کہ اس کا قاعدہ ہے. اب مفعول اسم الفاعل بھی ہو سکتا ہے، اسم المفعول بھی ہو سکتا ہے، اور آگے آنے والے کوئی اور اسم بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ہمیں اسم المفعول بنانا دیا جائے با عین سا با فتح سے، چونکہ یہ با فتح ہے، با فتح کا تعلق چونکہ ثلاثی مجرد سے ہے، تو اس کا جو گردان بنے گی وہ مفعولون کے وزن پر بنے گی، اور یہ بن جائے گا مبعوثن. اور پھر مبعوثن سے جو ہے وہ گردان کی جائے گی، مبعوثن مبعوثن مبعوثن، اور آخر تک اسی طرح ہوگا جیسے کہ اس صفحے میں دیا گیا ہے. اور را سین اور لام، اگر اس سے اسم الفاعل بنانا ہو تو یہ بن جائے گا مفعلون کے وزن پر مرسلون، اگر تو اسم الفاعل بنانا ہے. اور اگر اسم المفعول بنانا ہے تو یہی طریقہ رکھیں گے، بس عین پہ زیر کے بجائے عین پہ زبر لگا دیں گے، اور یہ بن جائے گا مرسلون. تو مرسل اسم الفاعل اور مرسل اسم المفعول، مرسل بھیجنے والا اور مرسل جس کو بھیجا گیا. اور اسی طرح نون زا لام باب تفیل سے اس کا جو اگر اسم الفاعل بنائے تو یہ مفاعلون کے وزن پر بن جائے گا منزلون، اور اسم المفعول بن جائے گا منزلون. زا پہ زیر ہو جائے گا اسم الفاعل پہ، اور زا پہ زبر ہو جائے گا اسم المفعول میں. اب ان آیات کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے، اسم المفعول کو شناخت کر کے اس کا مادہ، باب اور صیغہ بتانا ہے، اور صیغے میں وہی بات ہے کہ عدد اور جنس بتانا ہے، اور اگر رفع کے علاوہ کوئی اعرابی حالت ہے تو اس کی وجہ بھی ہم نے بیان کرنی ہے. تو پہلی آیت ہے انک لمین المرسلین، بے شک آپ بھیجے. اچھا، اب اسم المفعول کا ترجمہ بعض اوقات اردو میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسے کہ اسم المفعول کا ترجمہ کیا جانا چاہیے، یہ اردو میں مشکل ہو جاتی ہے. اگر ہم بالکل اردو میں لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً بھیجے ہووں میں سے ہیں. مرسل تو وہ ہوتا ہے جس کو بھیجا گیا، یعنی بھیجا ہوا، اور مرسلین جو ہے وہ بھیجے ہوئے. اور من المرسلین بھیجے ہووں میں سے، اور لمن المرسلین لام تاکید کے لیے ہے، تو بے شک آپ یقیناً بھیجے ہووں میں سے ہیں. یہ تو ہم نے لفظی ترجمہ کر دیا، مگر با محاورہ تو یہی ہوگا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. تو اسم مفعول کا ترجمہ اردو میں ذرا کرنا مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے. تو یہاں پر جو ہے یہ مرسلینہ ہے، ہمیں تو شناخت کرنا ہے نا کہ اسم المفعول کیا ہے. تو مرسلینہ یہاں پہ اسم المفعول ہے، اور اس کا مادہ جو ہے را سین اور لام ہے، اور یہ ثلاثی مزید میں باب افعال سے آیا. باب افعال سے کیوں آیا؟ کیونکہ میم پر پیش ہے، تو میم پر پیش جو ہے وہ ثلاثی مزید کی پہچان ہے، اور سین پہ زبر ہے تو اسم المفعول ہو گیا. اگر یہ مرسلین ہوتا، سین پہ زیر ہوتا تو اسم الفاعل ہوتا، یہاں پہ سین پہ زبر ہے تو اسم المفعول ہو گیا. تو یہاں پر یہ را سین لام باب فعال ہے، اور جمع مذکر ہے، اور حالت جر میں ہے، کیونکہ یہ من کی وجہ سے یہ حالت جر میں آیا. تو انک لمن المرسلین، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. آیت نمبر 2 کوئی کر دیں جناب. یعلمون منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ نازل کیا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے سچ کے ساتھ. یہ منزل ہے، یہ بھی باب مفعول میں سے ہے. نزل ینزل منزل ہے، تو یہ ہے اپنا مفعول میں سے. اگر منزل ہوتا تو پھر وہ آ جاتا نازل کرنے والا، جو منزل ہے نازل کیا گیا ہے. جب باب بتا سکتے ہیں اس کا باب کون سا ہے؟ تجدید ہے، بابوں ہاں جی لیکن اس کی تو پریکٹس کرنی ہے نا، کیونکہ ٹیسٹ میں ہو سکتا ہے کہ باب بھی پوچھ لیا جائے نا. ہاں جی انشاءاللہ کوشش کریں گے، پرسوں تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ کل انشاءاللہ. جی چھٹی ہے نا انشاءاللہ. جی، اصل میں تجدید ہے اور تا نہ ہو تو تفعیل ہے، اور تجدید ہے اور تا ہو تو باب تفاعل ہو جاتا ہے. تو یہ تو تجدید ہے اور تا نہیں ہے، تو یہ پھر جو ہے وہ باب تفعیل سے. وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ بھیجا ہوا ہے آپ کی رب کی طرف سے حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، جیسے کہ آپ نے کہا. تو منزل ہے یہاں پہ اسم المفعول، نون زا اور لام ہے، اور باب تفعیل سے یہ پہلا ہی صیغہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے اور حالت رفع میں. یہ کوئی اور صاحب کر دیں آیت نمبر 3. ہمت کیجئے کوئی صاحب. جی جی. قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیجیے
उस दिन तक जिस दिन उठाए जाएंगे सब। काला इन्नका लमिनल मुनज़रीन, कहा अल्लाह ताला ने कहा बेशक तुम मूल दिए जानों में से। ये बाबे मुनज़रीन है, इसमें अनजरा युनज़िरु मुनज़रीना ये बाबे अफ़ाल से है। इसमें मक़बूल है। मिनल मुनज़रीन ये सीगा इसका होगा हालत जर में है, मिन की वजह से। ठीक है, और ये जी जमा मुज़क्कर है, जमा मुज़क्कर है और हालत जर में। सीगे में हमें जिन्स बताना पड़ता है, अदद बताना पड़ता है, तो जमा मुज़क्कर है, और जी हालत में ये हालत जर में। अच्छा, इसमें अनजिर क्या है? इसमें मफूल नहीं है ये। अनजिर नहीं, इस मुझे तो अनजिर ये हुक्मिया है, दरखास्त की गई है। फेल अमर फेल अमर है, ये कौन से बाब से है? बाबे फाल से। अब हमजा पे जबर है ना, देखें हमजा पे जबर से बाबे फाल में आता है। अनजरा ये असल में तुनजुरू था बाबे फाल से, और उसको जब अमर बना देंगे, अलामत मुजारे ता हटा देंगे, तो बाबे फाल में तो लाजमन हमजा जबर वाला ही लगता है, और फिर उसको मजूम कर देंगे तो ये बन जाएगा अनजिर। सॉरी, ये तंजुरू में कह रहा हूँ, अनजिर हो जाएगा ये। तो ये अनजिर, आला उसने कहा अनजिर देखिए या मोहलत दे, नी मुझे, इला यौमी युबअसून जिस उस दिन तक जिस दिन सब उठाए जाएंगे। तो मुझे मोहलत दीजिए, अनजिर आप मोहलत दीजिए, नी मुझे। तो यहाँ पे अमर जो है वो दरख्वास्त दरख्वास्त के लिए आया है। तो काला उसने कहा अनजिर आप मोहलत दीजिए, नी मुझे, या मुतकल्लिम और फेल के दरमियान तो उन्होंने वकाया आता है, वो आ गया, इला यौमी उस दिन तक, युबअसूना जिस दिन सब उठाए जाएंगे। काला इन नका उसने कहा, यानी अल्लाह पाक ने जवाब दिया, इन नका बेशक तू मिनल मुनजरीना, ये बेशक तू मोहलत दिए जाने वालों में से है। तो यहाँ पर मुनजरीन जो है वो इस्मुल मफूल है, जैसे आपने कहा कि नून ज़ा और रा है, बाब फ़ाल है, जमा मुज़क्कर है और हालत जर में है, मिन की वजह से, मिन की वजह से हालत जर में। जी कोई और साहब करें, वमा हुम मिनहा बिमुखरजीना। मुखरजीना, बस वो नहीं है उसमें से निकलने वाले। खराज युखरजो मुखरजुन है, ये मुखरजीन है, हालत इस्मुल मफूल है और जमा का सिगा है, और आया है इस जर में बा की वजह से। मुखरजीना आप कह रहे हैं, ये इसका तर्जुमा क्या कर रहे हैं आप? निकलने वाली नहीं है, नहीं है वो निकलने वाले। निकलने वाले तो इस्मुल फाइल हो गया। निकलना जो है ना वो तो इस्मुल फाइल होता है। आप कह रहे हैं ना मुखरज है, मुखरज जिसको निकाला गया, तो और वो नहीं है उसमें से निकाले हुए, और नहीं है वो उसमें से निकाले हुए। निकलना जो है वो होता है इस्मुल फाइल, और निकाला हुआ वो होता है इस्मुल मफूल। और खारा और जा इसका मादा है, और ये बाब इफ़ाल से आया है, और यहाँ ये जमा मुज़क्कर है, और इसकी हालत जो है वो जर है, बाज़ेर बी की वजह से, हुर्फ जार बी की वजह से। तो वमाहुम मिन्हा और नहीं है वो सब, मिन्हा उससे, बेमुखरजीना निकाले हुओं में से। ये वन नजूमु मुसख्खरातुम बिअमरिही, कोई साहब तर्जुमा कर दें इसका। डॉक्टर साहब की आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। जी, वन नजूम मुसख्खरातुम बिअमरिक कि ये तमाम सारे मुसख्खर हुए हैं अल्लाह के अमर से। ये फ़ाला के पहला सखरा युसखिरु से मुसख्खरातुन फेल हो गया, जमा सीगा इसका आ जाएगा मुसख्खरातुन, जमा मुअन्नस का सीगा। ठीक है, ये आतुन है ना, तो आतुन की वजह से हमने पकड़ा है कि ये जमा मुअन्नस है, हालत रफ़ा में है, और सितारे मुसख्खर कर दिए गए हैं
مسخر کیے ہوئے ہیں اس کے حکم سے. تو مسخرات یہاں پر اسم المفعول ہے، جمع مؤنث ہے، باب تفعیل سے، دوسرے باب سے، باب تفعیل سے، تشدید سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ باب تفعیل سے. یہ اگلی آیت ہے فَأُولَٰئِکَ فِی الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس وہ سب فی العذابی عذاب میں محضرون. اب محضرون کے تو ویسے معنی اسم المفعول میں ہوتے ہیں حاضر کیے ہوئے، تو بہرحال اب یہاں پر محضرون حاضر، ہمیں مجبوراً اسم الفاعل کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے یا فعل کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے. بس وہ سب عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، کیونکہ وہ قیامت آنے والا واقعہ ہے تو کیے جائیں گے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ اصل میں اسم المفعول ہے اور اس کا مادہ ہے ہا، ضاد اور را. میم پر پیش بتا رہا ہے کہ یہ ثلاثی مزید ہے، اور ثلاثی مزید میں بالکل جو سادہ سا باب ہوتا ہے وہ باب افعال ہوتا ہے. اس میں نہ تشدید ہوتی ہے، نہ تا ہوتا ہے، نہ الف ہوتا ہے، نہ حمزہ ہوتا ہے، نہ سین، نہ تا، نہ نون، بلکہ یہ سادہ سا ہوتا ہے. تو پس وہ سب عذاب میں محضرون حاضر کیے جائیں گے. اور اسی طرح حاذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جو وعدہ کیا رحمان نے. وعدہ فعل ہے، ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب، اور رحمان اس کا فاعل ہے. تو یہ ہے جو وعدہ کیا رحمان نے. وصدق المرسلون، صدقہ پھر فعل ہے، ماضی کا پہلا ہی صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا آگے فاعل ہے مرسلون. فاعل ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حالت رفع میں. تو یہ ہے جو وعدہ کیا رحمان نے اور سچ کہا رسولوں نے. رسولوں نے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ مرسلون یہاں اسم المفعول ہے، اس کا مادہ را، سین اور لام ہے. پھر میم پر پیش سے ہم نے اندازہ لگا دیا کہ یہ ثلاثی مزید ہے، اور یہ ثلاثی مزید میں باب افعال ہے، کیونکہ اس میں را، سین اور لام کے علاوہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے، نہ حمزہ، نہ تا، نہ نون، نہ سین، نہ تشدید. یہ باب افعال سے را، سین اور لام باب افعال، اور یہاں پر یہ جمع مذکر ہے اور حالت رفع میں. رفع کی ہم کوئی وجہ نہیں بتا رہے یہاں پہ، بہرحال رفع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ کا یہ فاعل ہے. تو یہ ہے جو وعدہ کیا رحمان نے اور سچ کہا رسولوں نے. اور آخر میں ہے اولئک لہم، یہ ہے ان کے لیے رزق معلوم، مرکب توصیفی، معلوم رزق، یہ ہے ان کے لیے معلوم رزق. اب یہاں پہلی بار جو ہے اسم المفعول جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے آیا ہے، باب سمعہ سے آیا ہے، اور اس کا وزن جو ہے مفعولون ہے، اس لیے ہم نے اندازہ کر لیا کہ ثلاثی مجرد سے ہے اور اس کا مادہ عین لام میم ہے، اور یہاں پر یہ واحد مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے. فواکہ، پھل، یعنی ان کے لیے پھل ہیں، وہم مکرمون، اور وہ مکرمون کے معنی کیا ہو گئے؟ عزت کیے ہوئے، عزت کیے گئے، معززین. تو وہ مکرمون، اور وہ عزت کیے ہوئے ہوں گے، اور وہ معززین ہوں گے، اور وہ معززین ہیں. تو مکرمون جو ہے یہاں پر اسم المفعول آیا، کاف، را اور میم، اور میم پر پیش سے معلوم چل گیا کہ ثلاثی مزید ہے. اور یہاں پہ بھی یہ باب افعال سے آیا ہے، جمع مذکر ہے حالت رفع میں. اس آیت میں دو اسم المفعول ہے، ایک مجرد سے، ایک مزید سے. معلوم مفعول کے وزن پر ثلاثی مجرد سے ہے، اور مکرمون میم پر پیش سے ہمیں معلوم چل گیا کہ یہ ثلاثی مزید میں، اور ثلاثی مزید میں باب افعال سے. اس میں بعض اوقات تو چھوٹ مل سکتی ہے، اور عموماً ہم بڑی کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ ثلاثی مجرد بتاتے ہیں تو وہاں باب بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اتنا بعض اوقات تو اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے کہ ثلاثی مجرد سے، مگر جب ثلاثی مزید بتاتے ہیں تو وہاں باب کا ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ باب کی وجہ سے اس کی خاصیت کا اندازہ ہو سکے. تو الحمدللہ ہم نے دو ہمارے مکمل ہو گئے، اسم الفاعل اور اسم المفعول. اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں کے ثلاثی مزید میں میم پر پیش ہے اور لام پہ تنوین ہے، یعنی یہ منصرف ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اسم الفاعل عین پہ زیر اور اسم المفعول عین پہ زبر ہوتا ہے. یہ ثلاثی مزید سے، اور ثلاثی مجرد سے بنانا ہو تو جس سے بھی بنے، جس باب سے بھی بنے، اسم الفاعل بنانا ہو تو فاعلون کے وزن پر، اور اسم المفعول بنانا ہو تو مفعولون کے وزن پر. اور اسم المفعول میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس سے بنا رہے ہیں وہ لازم نہ ہو بلکہ متعدی ہو. لازم جو ہے ثلاثی مجرد نے باب کروما، اور ثلاثی مزید نے باب انفعال. ان سے جتنے بھی افعال آتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، اس لیے ان سے نہیں بنتے. مگر ہم اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ باب انفعال سے اسم المفعول کے طریقے سے بنتا ضرور ہے، اسم المفعول نہیں ہوتا بلکہ وہ اسم الظرف ہوتا ہے.